دروازے پر زوردار دستک تھی۔ ابا کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اماں نے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے کہا، سریا بیٹی دروازہ دیکھو، لگتا ہے تمہارے ابا تھکے ہارے واپس آئے ہیں۔ میں نے جلدی سے سوئی دھاگا ایک طرف رکھا اور دوڑتے ہوئے جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ابا پسینے میں شرابور بیٹھے تھے۔ ہاتھ میں ایک پرانا سا تھیلا پکڑا ہوا تھا جس میں آدھی روٹی اور 2 پیاز رکھے تھے۔ میں نے گھبرا کر کہا، ابا آج کام ملا تھا یا نہیں؟ ابا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹی مزدوری بہت مشکل کام ہے۔ صبح سے شام تک اینٹیں ڈھوتا رہا مگر مزدوری کے آدھے پیسے ہی دیے ہیں مالک نے۔ اس نے کہا کہ کل باقی ملیں گے۔ اماں نے آگے بڑھ کر تھیلا لے لیا اور آہستہ سے بولی، شکر ہے کچھ تو آیا، ورنہ بچے بھوکے ہی سو جاتے۔ میں نے کمرے کی طرف دیکھا جہاں میرا چھوٹا بھائی بھوکا پیاسا بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، باجی کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں ہاں، ابھی اماں روٹی گرم کرتی ہیں تو سب کھا لیں گے۔ ابا چارپائی پر بیٹھ گئے اور کپڑے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے، اللہ ہی جانے یہ غربت کب ختم ہوگی۔ ہر دن قرض خواہ دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور ہر دن ہم شرمندہ ہوتے ہیں۔ اماں نے کہا، کیا کریں نصیب ہی ایسے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں کل محلے والی خالہ زینت کہہ رہی تھی کہ میں ان کے لیے کپڑوں کی سلائی کر دوں تو وہ کچھ پیسے دے دیں گی۔ اماں نے خوش ہو کر کہا، ہاں ہاں بیٹی، تمہارے ہاتھ تو سلائی میں اچھے ہیں، اگر یہ کام بڑھ جائے تو گھر کا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکتا ہے۔ ابا نے افسردگی سے کہا، بیٹی پر دھیان رکھنا، لوگ باتیں بھی کریں گے کہ اتنی کم عمر لڑکی سلائی کا کام کرتی ہے، مگر کیا کریں، پیٹ کی آگ سب کچھ کہلوا دیتی ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ابا لوگ تو ویسے بھی باتیں کرتے ہیں، کل محلے والی رشیدہ خالہ نے کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی کب تک گھر میں بیٹھی رہے گی، کوئی رشتہ کیوں نہیں آیا؟ ابا نے غصے سے کہا، ان لوگوں کو کون جواب دے، میرا گھر میرا معاملہ ہے، میں اپنی بیٹی کسی ایسے ویسے کو نہیں دوں گا جو عزت نہ دے۔ اماں نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، مگر غربت میں رشتے کہاں آتے ہیں، امیر لوگ تو ہمیں سلام تک نہیں کرتے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں مجھے شادی کی فکر نہیں، مجھے تو بس یہ فکر ہے کہ میرا بھائی پڑھ نہیں پاتا۔ ہر دن اسکول کے بچوں کو دیکھتی ہوں تو دل چاہتا ہے کہ اسے بھی کتابیں لے دوں، مگر کہاں سے لاؤں پیسے؟ ابا نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، بیٹی فکر مت کرو، اللہ بڑا کارساز ہے، ایک دن تمہارے بھائی کو بھی پڑھائیں گے، تم بس ہمت رکھو۔ اسی دوران چھوٹا بھائی بولا، اماں مجھے بھی اسکول جانا ہے، محلے والے بچے کتابیں لے کر جاتے ہیں، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اماں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا انشاءاللہ ایک دن تم بھی ضرور پڑھو گے، ابھی بس دعا کرو کہ گھر کے حالات بہتر ہوں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں آپ تو دن رات دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، آپ تھکتی نہیں؟ اماں مسکرا کر بولی، تھک جاتی ہوں بیٹی، مگر اپنے بچوں کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتی ہوں، اگر میں نہ کروں تو چولہا کیسے جلے گا؟ ابا نے کہا، لوگ ہماری غربت کا مذاق بناتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ ہم دل کے کتنے امیر ہیں، ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، حرام کا نوالا کبھی نہیں کھاتے۔ میں نے کہا، ہاں ابا آپ سچ کہتے ہیں، محلے والے کل ہی کہہ رہے تھے کہ یہ گھر تو بس قرض پر چل رہا ہے۔ میں نے برداشت کیا مگر دل ٹوٹ گیا۔ اماں نے کہا، بیٹی تم فکر نہ کیا کرو، تمہارے آنسو ہمیں مزید کمزور کر دیتے ہیں، تم بس دعا کیا کرو۔ میں نے کہا، اماں کل مینا خالہ نے بھی کہا کہ میں محلے کی عورتوں کے کپڑے دھو دوں تو وہ کچھ دے دیں گی، مگر میں نے سوچا یہ سب کرنا مشکل ہے، سلائی کا کام بہتر ہے۔ اماں نے کہا، ہاں سلائی بہتر ہے، گھر پر ہی کر لو، لوگ کپڑے دے جائیں گے۔ ابا نے کہا، کل مزدوری کے پیسے آئیں گے تو قرض کا کچھ حصہ چکا دوں گا، ورنہ مالک مکان پھر تنگ کرے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابا کل مالک مکان نے مجھے راستے میں روک کر کہا تھا کہ اگر کرایہ نہ دیا تو گھر خالی کرنا ہوگا۔ ابا نے سر تھام لیا اور کہا، یہ سب سننے کے لیے میری بیٹی کو کیوں پریشان کرتے ہیں لوگ؟ اماں نے کہا، صبر کرو، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اسی وقت دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو محلے کا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے کہا، خالہ نے یہ آٹا بھیجا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ اتنے برے وقت میں بھی کوئی مددگار ہے۔ میں نے کہا، اللہ انہیں جزا دے۔ ابا نے کہا، یہ سب اللہ کے کام ہیں، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے رزق پہنچا ہی دیتا ہے۔ اماں نے جلدی سے آٹا پکڑا اور کہا، آج تو سب کھا لیں گے۔ میں نے خوشی خوشی بھائی کو آواز دی کہ آ جاؤ، روٹی ملے گی۔
بھائی نے تالیاں بجائیں اور کہا کہ آج میرا پیٹ بھر جائے گا۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیسی زندگی ہے ہماری جس میں ایک وقت کی روٹی ملنے پر بھی جشن ہوتا ہے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں آپ تھک گئی ہوں گی، ذرا لیٹ جائیں، میں چولہا جلا دیتی ہوں۔ اماں نے کہا، نہیں بیٹی، آج تم نے سلائی بھی کرنی ہے، میں بنا لیتی ہوں۔ میں نے کہا، اماں آپ کتنی مضبوط ہیں، میں کبھی آپ جیسی نہیں بن سکتی۔ اماں نے مسکرا کر کہا، ایک دن تم بھی اپنے گھر کی روشنی بنو گی، بس ہمت نہ ہارنا۔ میں نے کہا، مگر اماں میرا دل کبھی کبھی ڈوب جاتا ہے جب دیکھتی ہوں کہ لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ہم پرانے پیوند والے کپڑوں میں جی رہے ہیں۔ اماں نے کہا، بیٹی صبر کرنا ہی اصل ایمان ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ابا نے کہا، کل میں نے مزدوری کے لیے درخواست دی ہے، دعا کرو کہ وہ منظور ہو جائے تو کچھ دنوں کے لیے سکون مل جائے گا۔ میں نے کہا، انشاءاللہ ابا، اللہ آپ کے ہاتھ میں برکت ڈالے گا۔ بھائی نے کہا، ابا میں بڑا ہو کر آپ کے ساتھ مزدوری کروں گا۔ ابا کی آنکھیں نم ہو گئی، انہوں نے کہا، بیٹا تمہیں مزدوری نہیں پڑھائی کرنی ہے تاکہ ہمارا حال بدل سکے۔ اماں نے کہا، ہاں بیٹا پڑھ لکھ کر اپنے والدین کا سہارا بننا۔ میں نے کہا، کاش ہمارے حالات اچھے ہوتے تاکہ یہ بچپن محرومی میں نہ گزرتا۔ رات کو سب روٹی کھا کر سو گئے مگر میں جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ غربت کب ختم ہوگی۔ میں نے اماں کی سانسوں کی آواز سنی جو تھکن سے بھاری ہو رہی تھی۔ ابا بھی کروٹ بدلتے رہے، شاید قرض اور کرائے کا بوجھ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کل صبح پھر کام ملے گا یا نہیں، یہ سب خیالات میرے ذہن میں گونجتے رہے اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اگلے دن میں نے چولہے کے قریب جا کر دیکھا تو لکڑیاں ختم ہو گئی تھیں۔ اماں کہنے لگی، تیرے ابا بھوکے پیٹ ہی نکل گئے، لکڑیاں نہیں ہیں، تم ہی دیکھو کچھ لکڑیاں لا کر دو، میرے گھٹنے میں درد ہے، دھیان سے جانا وہ علاقہ تھوڑا سنسان ہے۔ میں نے سر ہلایا اور پرانا سا دوپٹہ اوڑھ کر ہاتھ میں ایک پرانی ٹوکری لی اور نکل پڑی۔ راستے میں بھائی آواز دینے لگا، باجی مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ میں نے کہا، نہیں تو بہت چھوٹا ہے، راستہ لمبا ہے اور ابا کو بھی تیری ضرورت ہے، گھر میں رہ تو بہتر ہے۔ بھائی منہ بسور کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اچھا جب آؤں گی تو تجھے کہانی سناؤں گی۔ وہ خوش ہو گیا اور ہاتھ ہلا کر کہا، باجی جلدی آنا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ کیسے ہر دن ہمیں ایک نئی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کبھی کھانے کا مسئلہ، کبھی لکڑی کا مسئلہ، مگر اماں ابا کے لیے تو یہ سب سہنا میرا کام ہے ہی۔ میں تنگ گلیوں سے نکل کر اس سنسان راستے پر آ گئی جہاں جھاڑیاں زیادہ تھیں اور پرانے پیڑوں کے نیچے سوکھے پتوں کے ڈھیر لگے تھے۔ میں نے جھک کر ٹہنیاں چننا شروع کی۔ میں دل میں اماں کے لیے دعائیں کرتی رہی کہ اللہ ان کے گھٹنوں کا درد کم کر دے۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور سوکھے پتوں کو اڑاتا ہوا کچھ سرسراہٹ سی پیدا کر گیا۔ میں نے ذرا ڈر کر گردن موڑی اور خود کو تسلی دی کہ کچھ نہیں، بس ہوا ہے۔ پھر میں نے ٹوکری بھری اور ذرا آگے بڑھی تو ایک پرانا سا کنواں نظر آیا جو بہت عرصے سے سوکھا اور ویران پڑا تھا۔ میں نے سوچا اس کے پاس کی جھاڑیوں میں لکڑیاں زیادہ مل جائیں گی۔ میں وہاں گئی اور جھک کر لکڑیاں چننے لگی۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں چیخ مار کر سیدھی کنویں میں جا گری۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ میرا جسم ٹوٹ گیا ہے۔ دھڑام سے نیچے زمین پر آتے ہی میرا سر چکرا گیا اور گھٹنے میں شدید درد ہوا۔ میں زور زور سے رونے لگی اور چلائی، کوئی ہے؟ میری مدد کرو، اماں میں گر گئی ہوں، کوئی بچاؤ مجھے۔ لیکن ارد گرد گہرا سناٹا تھا، صرف میری آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے سر پکڑ لیا کہ اب کیا ہوگا؟ اگر میں یہاں رہ گئی تو کوئی مجھے ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کنویں میں ٹھنڈی ہوا پھیل گئی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا تو دھوپ کے دائرے میں ایک سایہ سا ابھرتا دکھائی دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں مگر اگلے ہی لمحے وہ سایہ نیچے اترا اور ایک حسین و جمیل نوجوان میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب کشش تھی اور چہرہ ایسا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ میں نے کہا، تم یہاں کیسے آئے؟ یہ تو سوکھا کنواں ہے، اوپر تو کوئی نہیں تھا۔ وہ قریب آ کر بیٹھ گیا اور مجھے سہارا دیتے ہوئے کہنے لگا، سب سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے تمہیں یہاں سے نکالتا ہوں۔ اس نے نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔
اس کی آواز میں ایسی تسلی تھی کہ میرا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ میں نے کہا مگر میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، میں کیسے اوپر چڑھوں گی؟ وہ مسکرا کر بولا تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس آنکھیں بند کر کے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑا تو یوں لگا جیسے بجلی سی میرے جسم میں دوڑ گئی ہو۔ اس نے مجھے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ میں نے چونک کر کہا نہیں، مجھے زمین پر رکھو، مگر وہ بولا خاموش رہو ورنہ گر جاؤ گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں کلمہ پڑھتی رہی۔ اچانک مجھے لگا جیسے ہم زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں ہیں۔ کچھ لمحوں بعد ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور پھر ایک ہلکی سی روشنی میری پلکوں پر پڑی۔ میں نے آنکھ کھولی تو ہم کنویں کے باہر کھڑے تھے۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور بے اختیار بولی یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے مجھے اوپر کیسے نکال لیا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور کہا جب نیت نیک ہو تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میرے زخم کی تکلیف پڑ گئی۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا میرا پاؤں جل رہا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور میرا پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگا، پھر بولا بس چھوٹی سی چوٹ ہے یہ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگا فی الحال اتنا جان لو کہ میں ایک مسافر ہوں اور اتفاق سے تمہیں مشکل میں دیکھا تو رک گیا۔ میں نے کہا اگر تم مسافر ہو تو اس سنسان جگہ پر کیا کر رہے تھے؟ اس نے ہلکا سا کہا لگایا اور کہا کبھی کبھی مسافر کو وہیں رکنا پڑتا ہے جہاں کوئی اور نہیں رکتا۔ میں اس کی بات سمجھ نہ پائی مگر اس کے لہجے میں ایسی نرمی تھی کہ دل مطمئن ہو گیا۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور آہستہ آہستہ چلنے میں مدد کرنے لگا۔ راستے بھر وہ خاموش رہا، صرف ایک دو بار پوچھا تکلیف تو نہیں زیادہ؟ میں نے کہا نہیں، بس تھوڑی سی درد ہے۔ وہ کہنے لگا حوصلہ رکھو۔ میں نے کہا اگر تم نہ آتے تو میں وہیں مر جاتی۔ وہ رکا اور میری طرف دیکھ کر بولا جو نصیب میں لکھا ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں جھینپ کر خاموش ہو گئی۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا اب تم اکیلی جا سکتی ہو۔ میں نے جلدی سے کہا رک جاؤ، اماں کو بتاؤں گی کہ تم نے مجھے بچایا ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا مجھے کسی شکرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا شاید ہم دوبارہ ملیں گے۔ پھر وہ تیزی سے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں حیرت سے اس کے پیچھے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ یہ کیسا مسافر تھا جو کہیں سے اچانک آیا، مجھے موت کے منہ سے نکالا اور پھر چپکے سے چلا گیا۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی اماں کو سارا واقعہ سنایا۔ اماں نے حیرت سے کہا بیٹی یہ سنسان جنگل میں کون سا مسافر گھوم رہا تھا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بس شکر کرو کہ تم سلامت آ گئی ہو۔ میں نے کہا اماں وہ بہت نیک دل لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ اماں نے کہا بیٹی اب زیادہ سوچو نہیں، یہ سب اللہ کی مدد تھی اور اللہ نے کسی کو وسیلہ بنا دیا۔ میں نے کہا ہاں اماں، شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، مگر دل عجیب سا بے قرار ہے، جیسے وہ شخص کوئی عام انسان نہ ہو۔ رات کو جب میں چارپائی پر لیٹی تو نیند نہیں آئی، بار بار اس اجنبی کا چہرہ یاد آتا رہا، اس کی آنکھیں جو میرے دل میں اتر گئی تھی، اس کا لہجہ جو بہت مانوس لگتا تھا اور اس کے بازو جو اتنے مضبوط تھے کہ مجھے لگا جیسے ساری دنیا کے دکھ ان کے سامنے ہلکے ہیں۔ میں نے کروٹ بدلی اور آہستہ سے کہا یا اللہ وہ کون تھا؟ کیا واقعی کوئی مسافر تھا یا کچھ اور؟ میرا دل ایک انجانی ڈر اور کشش کے بیچ جھولتا رہا اور میں دیر تک جاگتی رہی۔ سوتے جاگتے کچھ آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ میری کوہنیاں بری طرح سے زخمی تھیں جس کا ذکر میں نے اماں سے بھی نہیں کیا تھا۔ غربت میں وہ خامخواہ پریشان ہو جاتی۔ صبح کو میں نے سلائی کے تمام کپڑے استری کر کے شاپر میں ڈالے تاکہ خالہ کے گھر پہنچ کر کچھ رقم وصول کر سکوں تو سبزی لے آؤں۔ کپڑے دے کر میں نے جو پیسے وصول کیے، سبزی کے ٹھیلے پر آئی تو سامنے وہی نوجوان نظر آیا جو سیب خرید رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک گئی۔ میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ وہ کہنے لگا یہ ہاتھ پر ابھی بھی زخم ہے کل کا، لگتا ہے مرہم نہیں لگایا۔ اس نے جلدی سے مرہم جیب سے نکالا اور میرے زخم پر لگانے لگا۔ میں نے کہا یہ ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں؟ کہنے لگا مسافر ہوں، ہر ضرورت کا سامان ساتھ رکھتا ہوں۔ میں خاموش کھڑی رہی، دل میں عجیب سا سکون اور ڈر ایک ساتھ اترنے لگا، جیسے کسی انجانے راز کے دہانے پر کھڑی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ میرے زخم پر مرہم لگاتا رہا اور اتنی نرمی سے جیسے صدیوں کا شناسہ ہو۔ میں نے کہا کل آپ اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں اماں کو بتانا چاہتی تھی مگر آپ تو پلک جھپکتے ہی چلے گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کچھ لوگ زیادہ دیر نہیں رکتے،
کیونکہ ان کا رکنا دوسروں کے لیے سوالات چھوڑ جاتا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تو آپ بھی انہی میں سے ہیں؟ وہ کہنے لگا شاید۔ میں نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر اس نے نرمی سے کہا، تھوڑی دیر اور رہنے دو ورنہ زخم پھر کھل جائے گا۔ میں نے بے بسی سے گردن جھکا لی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور کیوں ہر وقت ایسے ظاہر ہوتا ہے جیسے بس میرا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہو۔ میں نے کہا، آپ کا نام نہیں جان سکتی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، نام کبھی کبھی اصل پہچان چھپا دیتا ہے، تم مجھے نام سے نہ پہچانو، بس ایک مسافر سمجھ لو۔ میں نے کہا، مگر مسافر تو آتے جاتے رہتے ہیں، آپ بار بار سامنے کیوں آ جاتے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، شاید تمہارے راستے میں آنا ہی میرا مقدر لکھا گیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، مقدر بھی کیسی عجیب چیز ہے، کبھی روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترس آتی ہے، کبھی ایسے اجنبی کو سامنے لا کھڑا کرتی ہے جو دل کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ اتنے میں سبزی والا بولا، بہن جی سبزی لینی ہے کہ بس باتوں میں وقت گزارنا ہے؟ میں چونک کر پیچھے ہٹی اور کہا، ہاں ہاں دے دو، آلو اور بھنڈی 2 کلو، ساتھ ٹماٹر بھی ڈال دینا۔ اس نے خاموشی سے پیسے نکالے اور سبزی والے کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میں نے گھبرا کر کہا، یہ کیا کر رہے ہیں، میں خود دے دیتی ہوں۔ وہ بولا، تمہارے پاس جو تھوڑی بہت رقم ہے وہ تمہاری اماں کے علاج کے کام آئے گی، سبزی میں دے دیتا ہوں۔ میں نے حیرت اور شرمندگی کے بیچ کہا، آپ میرے بارے میں اتنا کیوں سوچتے ہیں، آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا، کچھ تعلقات خون سے نہیں بنتے، بس دل کی زبان پہچان لیتی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی اور خاموشی سے تھیلا تھام لیا۔ راستے میں چلتے ہوئے میں نے کہا، ابا کو مت بتائیے گا، وہ زیادہ سوال کریں گے اور میں جواب نہیں دے سکوں گی۔ وہ بولا، فکر نہ کرو، میں کسی کو کچھ بتانے نہیں آیا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی ہے، جیسے کوئی راز چھپا ہوا ہو۔ وہ ہلکا سا ہنس پڑا۔ وہ بولا، روشنی ہمیشہ رازوں کو نہیں چھپاتی، کبھی کبھی اندھیروں کو چھپاتی ہے۔ میں نے سمجھنے کی کوشش کی مگر سمجھ نہیں سکی۔ وہ چلتے چلتے ایک موڑ پر رک گیا اور بولا، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، آگے مجھے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، آپ پھر کب ملیں گے؟ وہ بولا، شاید تب جب تمہیں میری ضرورت ہوگی۔ پھر وہ ہجوم میں ایسے غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں گھر آئی تو اماں نے پوچھا کہ سبزی کتنے کی آئی؟ میں نے نظریں چرا کر کہا، بس تھوڑی سی رعایت کر دی سبزی والے نے۔ اماں نے کہا، اللہ خیر کرے، ورنہ آج کل تو سبزی والے بھی کسی کو چھوڑتے نہیں۔ میں نے کہا، ہاں اماں، اللہ کی مہربانی ہے۔ اندر جا کر جب میں نے سبزی کی تھیلی رکھی تو اچانک ہاتھ پر مرہم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں ٹہر گئی، دل بے چین سا ہو گیا، جیسے اس کے لمس کی یاد پھر سے جاگ اٹھی۔ میں نے آہستہ سے خود سے کہا، کون ہے یہ مسافر جو بار بار میرے قریب آتا ہے اور پھر اوجھل ہو جاتا ہے؟ کیا واقعی یہ انسان ہے یا کچھ اور ہے؟ اور اگر یہ محض انسان ہے تو کیوں ایسا لگتا ہے جیسے برسوں سے میرے دل کی گہرائیوں میں بسا ہو؟ رات کو چارپائی پر لیٹی تو بار بار اس کی باتیں یاد آتی رہیں۔ وہ مسافر جو ہر ضرورت کا سامان ساتھ رکھتا ہو، وہ لمحہ جب اس نے میرے زخم پر مرہم رکھا تھا، وہ پل جب اس نے سبزی کے پیسے ادا کیے تھے۔ میں نے سوچا کاش میں اس سے پوچھ سکتی، تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہے؟ مگر پھر دل نے کہا شاید جواب میرے قابو سے باہر ہو۔ اس رات نیند دیر سے آئی اور خواب میں نے دیکھا کہ میں پھر اسی کنویں میں گر رہی ہوں، مگر اس بار وہ نیچے آنے کے بجائے اوپر ہی کھڑا ہے اور بس ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ اگلے دن صبح کے شور پر آنکھ کھلی، ابا کی تیز آواز سنتے ہی دل کانپنے لگا۔ میں فوراً بھاگی، وہ دروازے پر کھڑے تھے۔ بھائی تھوڑی مہلت دے دو، پرانے کرایہ دار ہیں، ایسے کیسے نکال سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، شام تک کا وقت ہے چاچا، سوچ لو ورنہ میرا بھی حساب بگڑ جائے گا۔ میں نے ابا کے کپ کپاتے ہاتھ دیکھے اور ان کی آنکھوں میں وہ عاجزی جو شاید برسوں سے ہمارے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اندر آئے اور اماں سے کہنے لگے، سیٹھ سے بات کرتا ہوں، شاید اجرت تھوڑی بڑھا دے۔ لیکن ابا کا سیٹھ بڑا سخت ہے، نہ سننے والا نہ کسی کی مجبوری کو سمجھنے والا۔ میں چپ چاپ کونے میں کھڑی سب سنتی رہی۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، گھر تو خالی نہیں کر سکتے، ہم کہاں جائیں گے؟ گلی کے لوگ ویسے ہی ہماری غربت کا ہر وقت مذاق اڑاتے ہیں، اگر گھر بھی نہ رہا تو چھت کے بغیر کیسے جئیں گے؟ ابا نے ہاتھ پکڑ کر کہا، ہمت رکھو، اللہ بڑا کارساز ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ ان کے الفاظ تسلی سے زیادہ کچھ نہ تھے۔
شام کو میں سبزی لینے نکلی تو دل میں عجیب سا بوجھ تھا، قدم جیسے پتھر بن گئے تھے، آنکھوں کے آگے بار بار مالک مکان کا چہرہ آ رہا تھا۔ سامنے پڑا پتھر بھی نظر نہ آیا اور میں ٹھوکر کھا کر زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ اچانک پھر وہی نوجوان سامنے آیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے سہارا دیا۔ وہ لمحہ کچھ ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا اور کہنے لگا، آپ کا دھیان کدھر تھا؟ میں حیران تھی کہ یہ ہر بار وہاں آتا ہے جہاں میں گرتی ہوں یا کمزور پڑتی ہوں۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، وہ مالک مکان ہے نا، گھر چھوڑنے پر تلا ہوا ہے، نہ پیسے ہیں، کہاں سے لاؤں اتنا کہ اس کا تقاضا پورا ہو؟ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، پریشان مت ہو، تمہارے ابا کے لیے کام کا انتظام میں کر دیتا ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کہاں سے کرو گے تم؟ کون ہو تم آخر؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، بس اتنا سمجھ لو کہ مسافر ہوں، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ مسافر بعض اوقات راستے میں آنے والے پتھروں کو بھی ہٹا دیا کرتے ہیں تاکہ دوسروں کا سفر آسان ہو سکے۔ میں کچھ بول نہ سکی۔ شام کے وقت ابا جب گھر واپس آئے تو ان کے چہرے پر عجیب سی حیرت اور خوشی کی ملی جلی جھلک تھی۔ وہ کہنے لگے، آج بڑی عجیب بات ہوئی، ایک آدمی ملا، کہنے لگا چوکیداری کی ضرورت ہے۔ میں نے سیٹھ سے پوچھا تھا مگر اس نے تو انکار کر دیا تھا۔ پھر اس آدمی نے خود بات کی اور یوں میری نوکری لگ گئی ہے، اور سنو، ایڈوانس میں آدھی تنخواہ بھی مل گئی ہے، اب ہم مالک مکان کو کرایہ دے سکتے ہیں۔ اماں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روتے ہوئے کہا، دیکھو اللہ نے کتنا کرم کیا ہے ہم پر، ہم کہیں سڑک پر نہ آئے۔ میں نے چپ چاپ سب کچھ سنا اور دل کے اندر عجیب سا طوفان تھا۔ کیا یہ سب اسی نوجوان کا انتظام تھا جو بار بار سامنے آتا ہے اور میری زندگی کے بڑے بوجھوں کو ایک پل میں ہلکا کر دیتا ہے؟ میں نے سوچا کہ اگر واقعی یہ اسی کا کیا ہوا ہے تو وہ ہے کون جو میری زندگی کے ہر اندھیرے میں چراغ جلا دیتا ہے؟ ابا اگلے دن سے نوکری پر جانے لگے تو خوش تھے، کہنے لگے، بیٹی دعا کرو یہ کام چلتا رہے ورنہ حالات پھر بگڑ جائیں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، مگر دل میں بار بار اس نوجوان کی باتیں گونجتی رہیں کہ مسافر بعض اوقات راستے میں آنے والے پتھروں کو ہٹا دیا کرتے ہیں۔ میں نے سوچا، کیا وہ محض ایک انسان ہے یا کچھ اور ہے؟ اگر محض انسان ہے تو وہ کیوں میرے گھرانے کی غربت کو اپنی ذمہ داری بنا رہا ہے؟ اور اگر کچھ اور ہے تو آخر کس مقصد سے میری زندگی میں آیا ہے؟ اگلے دن جب مالک مکان آیا اور ابا نے ہاتھ میں رقم رکھی تو اس کے تیور بدل گئے۔ وہ کہنے لگا، چاچا ایسے کرایہ دار کہاں ملتے ہیں، وقت پر حساب کر دیا، اب فکر نہ کرو۔ مگر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے کسی نے میرے سر سے بھاری بوجھ اٹھا لیا ہو۔ اس دن شام کو جب میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو گلی کے کونے پر وہی نوجوان کھڑا تھا۔ اس بار میں نے ہمت کر کے کہا، آپ رک کیوں جاتے ہیں؟ جب ہر بار آتے ہیں تو یوں چپ چاپ غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، کچھ لوگ بس اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ وقت پر آ کر سہارا دیں، باقی کہانی تو وقت خود لکھتا ہے۔ میں نے کہا، مگر آپ کو تو میرا نام بھی نہیں معلوم۔ وہ کہنے لگا، نام کبھی پہچان کا ذریعہ نہیں ہوتے، اصل پہچان دل کے اطمینان سے ہوتی ہے، اور تمہیں جب بھی ضرورت ہوگی تم پاؤ گی کہ مسافر کہیں قریب ہی موجود ہے۔ پھر وہ موڑ پر مڑ گیا اور اچانک غائب ہو گیا۔ میں دیر تک وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ یہ کیسا تعلق ہے جو ہر بار مشکل کے اندھیرے میں اجالا بن کر آ جاتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے۔ اس رات جب میں نے اماں کو سوتے دیکھا تو ان کی پیشانی پر سکون تھا اور ابا کے چہرے پر بھی ہلکی سی خوشی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، مگر ساتھ ہی ایک انجانا سا خوف بھی تھا کہ اگر یہ سب اس نوجوان کا کیا ہوا ہے تو وہ کب تک میرے راستے میں یوں آتا رہے گا، اور کیا کبھی اپنی حقیقت بتائے گا یا ہمیشہ مسافر ہی رہے گا؟ میں نے آہستہ سے خود سے کہا، شاید ایک دن وہ خود جواب دے گا، تب تک مجھے اس کے ہر آسرے کو اللہ کی مدد سمجھ کر قبول کر لینا ہوگا۔ لیکن دل جانتا تھا کہ یہ صرف اللہ کی مدد نہیں بلکہ کسی ایسے راز کا حصہ ہے جو ابھی کھلنا باقی ہے، اور اس راز کے کھلنے سے شاید میری زندگی کا رخ ہی بدل جائے۔ محلے کی زندگی ہمیشہ شور شرابے اور دوسروں کے معاملات میں ناک چھونکنے سے بھری رہتی ہے، اور میرا دل کئی بار چاہتا تھا کہ کاش ہم کسی سنسان جگہ چلے جائیں جہاں نہ یہ تانے ہوں نہ بدگمانیاں، مگر غربت کے مارے لوگ کہاں اپنی پسند کے محلے میں رہ سکتے ہیں؟ بس وہی جگہ ملتی ہے جہاں کرایہ کم ہو، جہاں پرانے مکان ہوں اور دیواروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے دل بھی تنگ ہوں۔
اس دن صبح میں حسب معمول سلائی کے کپڑوں میں لگی ہوئی تھی کہ باہر سے عورتوں کے کہکہے سنائی دینے لگے۔ میں نے کان لگا کر سنا تو میرا ہی ذکر تھا۔ ایک بولی، ارے یہ سریا تو بڑی نیک اور معصوم بنتی ہے، اور پچھلے دنوں سے دیکھو کیسے خوش خوش چل رہی ہے، لگتا ہے کسی کا سہارا مل گیا ہے۔ دوسری عورت نے زور سے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، ہاں سہارا تو ملا ہے، مگر کون سا سہارا؟ کوئی تو ہے جو چپکے چپکے اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اب دیکھو کرائے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، نہ جانے کہاں سے رقم آ گئی۔ تیسری عورت نے حکارت سے کہا، غریب لڑکیوں کے لیے دنیا میں یہی سہارے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے مگر لگتا ہے یہ بھی اسی راہ پر چل پڑی ہے۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں تیر بن کر اترتے گئے اور میرا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چھپ جاؤں۔ میں نے سلائی کی سوئی کو ایک طرف رکھ دیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اماں نے دیکھا تو پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ میں نے بہانہ کر دیا کہ سوئی نے انگلی چھید دی ہے، مگر اماں کی نگاہوں نے میرا جھوٹ پکڑ لیا۔ وہ جانتی تھیں کہ بیٹی کے دل پر کتنا بوجھ ہے۔ اسی شام جب میں سبزی لینے نکلی تو دو عورتوں نے آمنے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کی اور میری طرف اشارے کرنے لگی۔ ایک نے کہا، بس اب دیکھنا کل کو کوئی بڑا تماشا ہوگا، یہ لڑکی تو خود کو بڑی پاک باز سمجھتی ہے، مگر اصل حال سب جانتے ہیں۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر آنکھوں سے بہتے آنسو روک نہ سکی۔ گلی کے کونے پر بیٹھ کر میں نے چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، یا رب میری عزت بچا لے، میں تو تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکی، اگر تو نے میری پردہ داری نہ کی تو یہ دنیا مجھے جیتے جی مار ڈالے گی۔ اس رات میں سو نہ سکی، بار بار کانوں میں عورتوں کی آوازیں گونجتی رہی کہ غریب لڑکی کو سہارا دینے والا کون ہے۔ اگلے دن صبح جب سورج نکلا تو محلے میں عجیب سا شور تھا۔ بچے بھاگتے ہوئے گلی میں آئے اور آوازیں نکالنے لگے، آؤ آؤ باہر دیکھو کوئی مسافر آیا ہے جو لوگوں کو دان تقسیم کر رہا ہے۔ میں چونکی اور دروازے کے جھروکے سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ وہی نوجوان مسافر تھا جس نے میرے ابا کو نوکری دلائی تھی اور میرے زخم پر مرہم رکھا تھا۔ اس کے سامنے اناج کی بوریاں رکھی تھیں اور وہ محلے کے ضرورت مندوں کو بلا بلا کر دان دے رہا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا تم کون ہو؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں تو بس مسافر ہوں، چلتے چلتے یہ سوچا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، بس اسی نیت سے آیا ہوں۔ لوگ حیران تھے، کوئی کہتا یہ کون ہے جو اتنا کچھ لایا ہے، کوئی کہتا ضرور کسی بڑے گھرانے کا بیٹا ہوگا۔ کچھ لوگ اس کے قریب ہو گئے مگر وہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کر رہا تھا، نہ امیر کو زیادہ دے رہا تھا نہ غریب کو کم۔ میرے دل میں عجیب سا سکون اترنے لگا۔ میں نے سوچا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے میری عزت بچانے کا سامان کر دیا۔ کل تک جو عورتیں میرا مذاق اڑا رہی تھیں آج انہی کے ہاتھوں میں وہی نوجوان اناج کی تھیلیاں دے رہا تھا اور سب کی زبانیں بند ہو گئی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر کے دروازے پر آیا تو اماں حیران ہو کر بولی، بیٹا ہم نے تو کچھ مانگا ہی نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، ماں جی یہ دان ہے، دان لینے میں شرم کیسی، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے جو میرے ہاتھ سے آپ تک پہنچ رہا ہے، قبول کر لیجئے۔ اماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی اور کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے آج محلے کے سب گھروں کو خوش کر دیا ہے۔ میں ایک کونے میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا مگر فوراً نظریں جھکا لی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ اس وقت مجھے لگا جیسے وہ صرف دان نہیں بانٹ رہا بلکہ میرے اوپر اٹھنے والے تانوں کا جواب دے رہا ہے، لوگوں کو یہ باور کرا رہا ہے کہ اگر کسی غریب کی مدد ہوتی ہے تو وہ عزت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ محلے کی عورتیں جو کل تک میرے بارے میں زہر اگل رہی تھیں آج انہی کی زبانوں پر تعریف تھی۔ ایک نے دوسری سے کہا، دیکھا کتنا نیک انسان ہے، خدا جانے کہاں سے آیا مگر ہمارے محلے کی قسمت بدل دی، سب کو کھانے پینے کا سامان دے گیا۔ دوسری نے کہا، ہاں لگتا ہے اللہ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں، کوئی تو ہے جو مسافرت میں بھی دوسروں کی بھوک نہیں دیکھ سکتا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے مگر اس بار یہ آنسو غم کے نہیں تھے بلکہ شکر کے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تو نے میرے پردے کی حفاظت کی، تو نے مجھے رسوائی سے بچا لیا۔ شام کو جب میں چھت پر کپڑے ڈال رہی تھی تو وہی نوجوان گلی کے موڑ پر دکھائی دیا۔ بچے اس کے ارد گرد تھے اور وہ سب کو کہانیاں سنا رہا تھا۔ بچے خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ میں نے سوچا کیسا عجیب انسان ہے جو کبھی میری مشکل حل کرتا ہے، کبھی میرے زخموں پر مرہم لگاتا ہے، کبھی لوگوں کی زبانوں کو خاموش کر دیتا ہے اور ہر بار مسافر بن کر چلا جاتا ہے۔
میں نے دل ہی دل میں سوچا یہ محلے کے لوگوں کو شاید کبھی پتہ نہ چل سکے کہ اس کی اصل نیت کیا ہے، مگر میرا دل جانتا ہے کہ وہ صرف مسافر نہیں ہے، وہ میری عزت کا نگہبان بھی ہے۔ رات کو اماں نے کہا، بیٹی اللہ نے کرم کیا، ورنہ لوگ تو بڑی باتیں بنا رہے تھے، مگر دیکھو آج وہی لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اماں اللہ کے کام نرالے ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنے بندوں کو ایسے ذریعے سے سہارا دیتا ہے جس کی ہم نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اماں نے میری پیشانی کو چوما اور کہا، اللہ کرے یہ مسافر ہمیشہ خوش رہے، تمہارے لیے دعا دے کر گیا ہے کہ اللہ ہر مشکل آسان کرے۔ میں نے خاموشی اختیار کی، مگر دل میں ایک عجیب سی دعا جاگی کہ یا اللہ اگر یہ مسافر میری زندگی کا حصہ ہے تو مجھے اس کی حقیقت سے ضرور واقف کر دے، ورنہ میرے دل کو سکون دے کہ یہ محض ایک گزرنے والا سایہ ہے۔ اس رات میں نے کھڑکی کے باہر چاند کو دیکھا اور سوچتی رہی کہ وہ کون ہے جو بار بار میری زندگی میں آتا ہے اور ہر بار مجھے رسوائی سے بچا کر چلا جاتا ہے۔ کیا واقعی وہ محض ایک عام انسان ہے یا پھر کوئی ایسا راز ہے جو ابھی کھلنا باقی ہے؟ مگر ایک بات طے تھی کہ اس دن کے بعد محلے کی عورتوں کی زبانیں بند ہو گئی اور میری عزت بچ گئی، اور یہ سب اسی مسافر کے آنے سے ہوا جس نے دان بانٹ کر لوگوں کی سوچوں کا رخ بدل دیا تھا۔ صبح کے وقت میں کچن میں بیٹھی روٹی پکانے کی تیاری کر رہی تھی کہ ابا کی کھانسی کی تیز آواز کانوں میں پڑی۔ میں نے چولہا بجھایا اور بھاگتی ہوئی صحن میں پہنچی تو دیکھا کہ ابا چارپائی پر بیٹھے ہانپ رہے تھے۔ اماں ان کے کندھے دبا رہی تھیں اور بار بار کہہ رہی تھیں، ہائے میرے اللہ، یہ کھانسی تو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، کب تک یہ یوں مزدوری کریں گے؟ میں نے گھبرا کر کہا، اماں کیا ہوا ابا کو؟ وہ بولی، رات سے بخار ہے، کھانسی بھی ہے۔ میں نے ابا کی پیشانی چھوئی تو واقعی آگ کی طرح تپ رہی تھی، دل کانپ گیا۔ میں نے کہا، اماں دوائی لے آؤ نا۔ وہ آہ بھرتے ہوئے بولی، بیٹی گھر میں پیسے کہاں ہیں؟ کل جو تمہارے ابا کو ایڈوانس ملا تھا وہ تو کرائے اور دکان کے ادھار میں چلا گیا، کئی دن سے بقایا رو کے بیٹھے ہیں، اب کہاں سے دوا لائیں؟ میں نے ابا کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، میں ٹھیک ہوں بیٹا، فکر نہ کر، مزدور کی زندگی ہے، کام کرتے کرتے بیمار پڑ جائے تو دوا کے بجائے صبر ہی دوا ہوتی ہے۔ مگر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا، ابا آپ کے بغیر یہ گھر کیسا ہوگا؟ خدا را یوں ہی برداشت نہ کریں، ہمیں دوا لینی ہے۔ اسی لمحے گلی سے کچھ عورتیں ہمارے گھر آئیں۔ کیسی ہو سریا کی ماں؟ سنا ہے تمہارے شوہر کی طبیعت ناساز ہے، سوچا جاتے ہوئے معلوم کر لے، اللہ خیر کرے۔ دوسری نے جواب دیا، ارے ان کے پاس علاج کے پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ تو 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں۔ تیسری عورت نے ہنستے ہوئے کہا، اور کیا، یہاں تو دن بدن بیماریاں بڑھیں گی اور غربت بھی ڈیرا ڈالے گی۔ میرے کانوں نے یہ سب سنا تو دل چاہا کہ زمین میں گڑ جاؤں۔ ابا کی طرف دیکھ کر میں نے کہا، اماں اگر کوئی بھی مان لیتا تو ہم دوا لینے جاتے، مگر کون ہے جو ہمیں قرض دے گا؟ لوگ تو باتوں کا تماشا بناتے ہیں۔ اماں خاموش ہو گئیں اور ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے چپکے سے اپنی سلائی مشین کو دیکھا، سوچا کسی کے گھر جا کر درخواست کروں، شاید کوئی رقم مل جائے، لیکن قدم اٹھنے سے پہلے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونکی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی نوجوان مسافر کھڑا تھا جس نے پچھلی بار دان تقسیم کیا تھا۔ اماں نے حیرت سے کہا، بیٹا تم پھر آ گئے؟ وہ مسکرایا اور بولا، اماں جی سنا ہے چاچا کی طبیعت ناساز ہے، میرے پاس کچھ دوائی ہے جو شاید کام آ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے تھیلی آگے بڑھائی۔ اماں نے جھجکتے ہوئے کہا، بیٹا تم ہر بار ہماری مدد کیوں کر دیتے ہو؟ تم کون ہو آخر؟ وہ مسکرا کر بولا، اماں جی مسافر ہوں، اور مسافر کے پاس اگر اللہ کے نام کا کچھ بچا کھچا ہو تو وہ بانٹ دینا ہی مسافر کی اصل پہچان ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھمائی اور کہا کہ یہ بخار کے لیے، یہ کھانسی کی دوا ہے، اور یہ کچھ گولیاں ہیں، وقت پر دے دینا، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ پھر اس نے ابا کی طرف دیکھ کر کہا، چاچا ہمت رکھو، مزدور تو سب سے بہادر ہوتا ہے، مزدور کا پسینہ کبھی ضائع نہیں جاتا، اللہ ضرور آسانی پیدا کرے گا۔ ابا نے کمزور سی آواز میں کہا، بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، تو کون ہے جو ہر مشکل میں آ جاتا ہے؟ وہ ہنس کر بولا، چاچا دعا ہی کافی ہے، باقی سب تو ایک بہانہ ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر یہ ہر جگہ کیسے پہنچ جاتا ہے، کل بھائی کے لیے کتابیں، آج ابا کے لیے دوا، کل کو نہ جانے کس مشکل میں سہارا بن جائے گا۔ جب وہ دوا تھما کر جانے لگا تو اماں نے پکارا، بیٹا نام تو بتا دو۔ وہ پیچھے مڑا اور کہنے لگا،
اماں مسافر کا کوئی نام نہیں ہوتا، بس دعا یاد رکھنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ گلی کے موڑ میں گم ہو گیا۔ اماں حیرت سے سر ہلاتی رہ گئی اور میں اندر آ کر ابا کو دوا دینے لگی۔ جب ابا نے دوا پی اور تھوڑا سکون محسوس کیا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، ابا دیکھیں اللہ نے کیسا کرم کر دیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے مگر وہی شخص پھر آ گیا۔ ابا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، جس نے ہمیں مشکل میں سہارا دیا تو اس کا سہارا بن جا۔ میری اماں بھی رونے لگیں اور کہنے لگیں، بیٹی میں تو حیران ہوں، یہ نوجوان ہر بار ہماری ضرورت سے پہلے ہی آ جاتا ہے، جیسے ہمارے دل کا حال جانتا ہو۔ میں نے کہا، اماں یہ عام انسان نہیں لگتا، یہ کوئی راز ہے جو ابھی ہم پر کھلنا باقی ہے۔ رات کو میں چھت پر بیٹھی سوچتی رہی۔ دن کے وقت کی وہ ساری باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، محلے والوں کے طانے، ابا کی بیماری، اماں کی پریشانی، اور پھر اچانک اس کا آ جانا، جیسے وہ سایہ بن کر ہر وقت ہماری نگرانی کرتا ہو۔ کیا وہ واقعی مسافر ہے یا پھر کوئی ایسا وجود ہے جو انسان کی طرح ہمارے درمیان آ کر ہماری آزمائشوں کو آسان کر دیتا ہے؟ مگر ایک بات طے تھی کہ میرے دل کے اندر اب اس کے لیے ایک الگ سی جگہ بننے لگی تھی، وہ جگہ جو پہلے خالی تھی، جسے میں نے پہلے کبھی کسی کے نام نہیں کیا تھا۔ اس دن مجھے یہ یقین بھی ہو گیا کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے سہارا ضرور دیتا ہے، اور شاید ہمارے لیے وہ سہارا یہی اجنبی مسافر ہے جس نے ہر بار مشکل گھڑی میں راستہ بنایا اور ہمیں بے سہارا نہیں رہنے دیا۔ میری زندگی کی یہ سب سے بڑی حقیقت تھی کہ غربت نے اگر ہمیں دنیا کے سامنے بے بس کر دیا تھا تو اسی غربت نے ہمیں اللہ کے قریب بھی کر دیا تھا، اور اللہ نے ہماری دعا کا جواب ایک ایسے انسان کی شکل میں دیا تھا جس کی حقیقت ابھی راز تھی، مگر اس کا وجود ہمارے لیے امید کا چراغ بن چکا تھا۔ محلے کی عورتوں کے تانے ابھی تازہ ہی تھے کہ ایک نئی آفت آن پڑی۔ ہوا یوں کہ دن نکلنے سے پہلے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے نیند میں آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے دو سخت چہروں والے آدمی کھڑے تھے۔ ایک نے کہا، سریا کے ابا کہاں ہیں؟ میں نے گھبرا کر کہا، اندر ہیں۔ آپ کون؟ وہ بولا، ہم وہی ہیں جن سے تمہارے ابا نے قرض لیا تھا، بہت دن ہو گئے، بار بار کہا، وعدہ کیا مگر آج تک ایک پیسہ واپس نہیں کیا، اب ہم حساب برابر کرنے آئے ہیں۔ میں نے کہا، ذرا صبر کرو، میں ابا کو بلاتی ہوں، مگر وہ زور دے کر اندر گھس آئے۔ ابا کھانسی کے ساتھ چارپائی پر بیٹھے تھے، وہ دونوں ان پر چیخنے لگے، کہنے لگے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بار بار مانگتے ہیں مگر دیتے نہیں ہو، اب تو بس گھر کا سامان ہی ساتھ لے جانا پڑے گا۔ ابا نے کانپتی آواز میں کہا، بھائی 1 مہینے کی مہلت اور دے دو، مزدوری سے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دوں گا۔ مگر وہ دونوں بے رحم تھے۔ ایک نے کمرے کی طرف دیکھا اور چلاتے ہوئے کہا، یہ سلائی مشین اٹھاؤ۔ دوسرے نے چولہے کے پاس رکھا برتن اٹھا لیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے یہ سلائی مشین ہمارا سب کچھ ہے، ہم فاقے کرتے ہیں، یہی روٹی کا سہارا ہے۔ مگر وہ بے پرواہ سنانے لگے کہ پیسہ نہ ہو تو قرض نہیں لینا چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں مفت میں سب کچھ مل جائے گا۔ ابا رونے لگے۔ اماں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگی، اللہ کے واسطے کچھ مہلت دے دو، یہ غریب آدمی ہے، کہاں سے لائیں گے ابھی سب کچھ؟ مگر وہ نہیں مانے۔ ایک نے کہا، آج جو اٹھا کر لے جا رہے ہیں یہی ضمانت ہے، جب پیسہ آئے گا تو شاید واپس کرنے کا سوچیں، ورنہ بھول جاؤ۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے سامان سمیٹنے لگے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اماں کی ہچکی بن گئی۔ میں نے ابا کے کندھے تھامے۔ وہ مسلسل کہتے جا رہے تھے، یا اللہ یہ دن بھی دکھانا تھا، میں تیری رضا پر راضی ہوں مگر بیٹی کے سامنے یہ ذلت نہ دکھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح گر رہے تھے۔ اسی وقت دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ وہی نوجوان مسافر اندر آیا۔ ہم سب کے چہروں پر نظر ڈالی اور سخت لہجے میں ان دونوں آدمیوں سے کہا، کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ ایک غریب کی جھونپڑی اجاڑنے چلے ہو، مزدور کی بیٹی کے ہاتھوں سے رزق چھیننے پر تلے ہو۔ وہ دونوں چونک گئے اور بولے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ وہ آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں سے سامان چھیننے لگا اور کہا، یہ سامان، یہ گھر انہی کا ہے، یہ ان کے خون پسینے کی کمائی ہے، تم لوگ کون سا سود کماتے ہو، کس طرح معصوموں کو لوٹتے ہو؟ ایک لمحے کو وہ دونوں گھبرا گئے مگر پھر ہنستے ہوئے بولے، اچھا تو تم ہی پیسہ دے دو، قرض واپس کر دو ان کا، ورنہ ہمارا مال ہمارا ہی ہوگا۔ وہ نوجوان کچھ دیر خاموش رہا، پھر جیب سے ایک کپڑا نکالا جس میں رقم بندھی ہوئی تھی۔ اس نے ان کے آگے پھینکی اور کہا، یہ لو،
جتنا حساب ہے وہ سب پورا ہے، اب یہ گھر اور یہ لوگ تمہارے ظلم سے آزاد ہیں۔ وہ دونوں حیران رہ گئے، رقم گنی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے بولے، خیر ہمیں پیسہ مل گیا۔ پھر وہ سامان چھوڑ کر چلے گئے۔ میں ساکت کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اماں نے شکر ادا کیا، ابا کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ وہ نوجوان سامان اپنی جگہ پر رکھ کر ہمیں دیکھنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، سنو، یہ میری آخری مدد ہے، اس کے بعد تمہیں خود ہی اپنے راستے پر چلنا ہوگا۔ غربت مشکل ہے، مگر غیرت سے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ ہر بار کسی کے سہارے پر مت ٹکے رہو، اب اپنے بل پر کھڑا ہونا سیکھو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، مگر تم نے اتنا بڑا احسان کر دیا ہم پر، یہ ہم کیسے اتاریں گے؟ وہ مسکرا کر بولا، احسان کبھی اتارا نہیں جاتا، بس یاد رکھا جاتا ہے، اور یاد ہی اصل شکر گزاری ہوتی ہے۔ ابا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا تم مسافر ہو یا کوئی فرشتہ، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، مگر یہ جانتا ہوں کہ تم نے آج میری بیٹی کی آنکھوں کے آنسو پہنچے ہیں، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ وہ بولا، چاچا دعا کرنا، دعا سے بڑا کوئی خزانہ نہیں، اور مجھے یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا کہ میں کون ہوں، یہ راز ابھی راز ہی رہنے دو۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں شکر گزاری اور بے شمار سوال تھے، مگر میں کچھ بول نہ سکی۔ وہ بس اتنا کہہ کر رخصت ہو گیا کہ اب یہ آخری سہارا ہے، کل سے تمہیں اپنی ہمت پر جینا ہے۔ اس کے جانے کے بعد محلے کی عورتیں پھر اکٹھی ہو گئیں۔ کسی نے کہا، یہ نوجوان ہر بار آ جاتا ہے، کیا یہ رشتہ دار ہے؟ دوسری نے کہا، نہیں، رشتہ دار ہوتا تو پہلے ہی آ جاتا، یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے، شاید کوئی راز ہے۔ تیسری نے کہا، ارے ہو نہ ہو یہ سب کچھ اسی لڑکی کی وجہ سے کرتا ہے۔ مگر میں نے ان سب کی باتیں سن کر صرف اتنا کہا، اللہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور میرے دل میں یہ بات گونجتی رہی کہ وہ یہ کیوں کہہ گیا کہ یہ آخری بار ہے؟ کیا وہ واقعی اب نہیں آئے گا؟ کیا ہم اس کے بغیر اپنی زندگی کا بوجھ اٹھا سکیں گے؟ مگر دل کے کسی کونے میں مجھے یقین تھا کہ اگر وہ چاہے بھی تو ہمیں اکیلا چھوڑ نہیں سکے گا، کیونکہ وہ ہر مشکل سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے، جیسے ہماری سانسوں سے بندھا ہوا ہو، جیسے کوئی سایہ جو نظر نہ آئے مگر کبھی جدا نہ ہو۔ یہ دن میری زندگی کا ایک اور موڑ تھا، جہاں غربت کے اندھیروں میں امید کا دیا جلایا گیا، مگر ساتھ ہی ایک خوف بھی پیدا ہوا کہ شاید اب وہ واقعی غائب ہو جائے، اب ہمیں خود اپنی زندگی سنبھالنی ہوگی۔ اور یہی سوچ مجھے اندر سے کمزور بھی کرتی تھی اور مضبوط بھی، کہ اب وقت آ گیا ہے اپنے پیروں پر چلنے کا۔ مگر دل مانتا ہی نہ تھا، کیونکہ وہ اب صرف ایک مسافر نہیں رہا تھا، وہ میرے دل کے بہت قریب آ چکا تھا، اور دل کا بوجھ اتارنے کے لیے شاید وہی واحد سہارا تھا۔ رات کا سناٹا تھا، سب سو چکے تھے، لیکن میری آنکھوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ چھت کے ٹوٹے پھوٹے پنکھے کی چرچراہٹ بھی عجیب لگ رہی تھی۔ میرا دل کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے کروٹ بدلتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں چند تارے جھلملا رہے تھے اور چاند کی مدھم روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ اجنبی آخر ہے کون؟ کیوں ہر مشکل وقت میں آ کر ہمیں سہارا دیتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے یہ آخری بار ہے، لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں۔ میری روح کہتی ہے کہ وہی ہمارا مقدر ہے، وہی وہ سہارا ہے جس کے لیے میں نے بچپن سے دعائیں کی ہیں۔ ابا کی کمزوری اور اماں کی تھکن میرے سامنے ہے، بھائی کے خواب میرے دل پر بوجھ ہیں، لیکن ان سب کے بیچ میں جب بھی اس کا خیال آتا ہے تو جیسے دل کا ہر بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ہر درد ہلکا ہو جاتا ہے۔ دل میں پہلی بار ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ صرف میرا ہے۔ میں نے خود سے کہا، سریا تو پاگل ہو گئی ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ ضرور کوئی راز ہے، لیکن چاہے وہ کوئی بھی ہو، تیرے دل نے اسے اپنا لیا ہے۔ صبح ہوئی تو اماں نے آواز دی، بیٹی اٹھ جا، کاموں کا ڈھیر پڑا ہے۔ میں نے اٹھتے ہی پانی ڈالا اور چولہے پر روٹی رکھی، لیکن ہاتھ بار بار کانپتے رہے۔ ہر بار نظر میں وہی چہرہ، ہر سوچ میں وہی آواز گونج رہی تھی۔ اماں نے غور سے دیکھ کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ تجھے کیا ہوا؟ میں نے نظریں چھپا لیں اور کہا، کچھ نہیں اماں، بس رات کو نیند نہیں آئی تھی۔ اماں نے کہا، دیکھ بیٹی، تو ابھی چھوٹی ہے، تجھے یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کون ہمارا سہارا ہے کون نہیں، اللہ بڑا کارساز ہے۔ میں نے خاموشی سے روٹی آگ پر پلٹی، مگر دل میں کہا، ہاں اللہ نے ہی اسے بھیجا ہے، وہی تو اللہ کی رحمت ہے۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن شام کے وقت جب میں سلائی کے کام سے لوٹ رہی تھی تو راستے میں وہ پھر ملا، وہی نرم لہجہ، وہی ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے میرے دل کی دنیا بدل دیتا ہو۔ اس نے کہا، سریا تمہیں میری ایک بات سننی ہوگی۔ میں چونک گئی اور کہا، جی کہیے۔
اس نے گہری سانس لی اور کہا، تم مجھے پہچانتی نہیں۔ تم جسے مسافر سمجھتی ہو وہ حقیقت میں ایک عام انسان نہیں۔ میں وہی ہوں جو اس دن سوکھے کنویں میں تمہیں بچانے آیا تھا۔ میں جن زاد ہوں۔ میں نے تمہیں وہاں مرنے نہیں دیا، تمہیں اپنی باہوں میں تھاما اور باہر نکالا۔ میں نے تمہارے زخم پر مرہم رکھا۔ میں تمہارے ساتھ ہر وقت رہتا ہوں، بس روپ بدل لیتا ہوں لیکن تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا تم واقعی کوئی جن ہو؟ اس نے نرمی سے کہا، نہیں، میں کوئی عام جن نہیں، میں جن زاد ہوں، جسے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میں انسانوں کی دنیا میں آ سکوں اور کچھ خاص لوگوں کا سہارا بنوں۔ تم وہ خاص ہو جسے میں نے پہلی نظر میں اپنی امانت سمجھا۔ میں حیران رہ گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک غریب لڑکی ہوں، میرا مقدر صرف دکھ ہے، میری قسمت میں صرف ذلت اور بھوک لکھی تھی، پھر تم کیوں آئی میری زندگی میں؟ اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ تم نے صبر کیا، تم نے حوصلہ دکھایا، تم نے غربت کے باوجود کبھی اللہ سے گلہ نہیں کیا، اور تمہاری دعاؤں نے مجھے تم تک کھینچ لیا۔ میرا دل جیسے سکون کے سمندر میں ڈوب گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تم چاہے انسان ہو یا جنزاد، تم نے میرا ساتھ دیا، تم نے میرا مان رکھا، میری عزت بچائی، میرے گھر کے دکھ بانٹے، میرا دل تمہارا ہے۔ یہ میرا فیصلہ ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ تمہارا ہے۔ وہ قریب آیا اور بولا، ثریا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، ایک محافظ کی طرح، کبھی دور نہیں جاؤں گا، چاہے دنیا تمہیں سمجھے یا نہ سمجھے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں۔ اماں نے آواز دی، ثریا، کہاں رہ گئی تو؟ میں نے اپنے آنکھوں کے آنسو پوچھے اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے بولا، اب جا اپنی ماں کو جواب دے۔ میں نے سر ہلایا اور واپس چل دی، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کے دکھوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، جیسے غربت کی راتوں میں ایک چمکتا ہوا دیا جل اٹھا ہو۔ میں نے دل میں کہا، یہ میرا راز ہے، یہ میری کہانی ہے، دنیا چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، مگر اب میرا دل کسی کے حوالے ہو چکا ہے، اور وہ کوئی عام مسافر نہیں بلکہ وہ جن زاد ہے جو ہر لمحہ میرا سایہ بن کر ساتھ ہے۔ یوں میری زندگی کا سفر غربت کے اندھیروں سے نکل کر ایک نئی روشنی کی طرف بڑھنے لگا، ایک روشنی جس میں محبت تھی، تحفظ تھا، اور ایک یقین تھا کہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ ضرور سنتا ہے، کبھی انسان کے روپ میں، کبھی کسی فرشتے کے ہاتھوں، اور کبھی کسی جن ذات کے ذریعے۔